بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیسن پلان ہے سورۃ اللہب۔ سورۃ اللہب میں جب ہم اس کو شروع کریں گے تو سب سے پہلے جو ہمارا ٹاپک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سوچنا، کہ ہم سوچنا اور بتانا۔ سوچنا کیا ہے کہ کل کا جو سبق تھا اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا، یا ہم ایک بچے سے کو کھڑا کر کے پوچھیں گے، جی بیٹا بتاؤ فتح مکہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ہم نے پچھلے دن اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا تھا تفصیل سے کہ فتح مکہ کیا ہوتا ہے، تو ایک آدھ بچہ کھڑا ہو کر بتا دے تو کہ فتح مکہ یہ ہوتا ہے، تاکہ سارے کے سارے جو طالب علم ہیں، جو پوری کلاس ہے، ان کو ذہن نشیں ہو جائے۔ اور دوسرا ہمارا جو ابتدائیہ جو ہوتا ہے، اس میں دوسری چیز ہوتی ہے کچھ نیا بتانا، کچھ چیز نئی بتانا۔ تو سورۃ اللہب کے حوالے سے نئی چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو حکم ہوا اعلانیہ تبلیغ کا تو آپ صفا پہاڑی پر چڑھ کر گئے، صفا پہاڑی پر چڑھے، اور آپ نے تمام کے تمام اپنے جو علاقے والے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کو وہاں پر بلایا تھا۔ تو وہاں پر صفا پہاڑی ہے، اور صفا پہاڑی یہ مکہ کے اندر ہے۔ تو جو مکہ ہے یہ اس کے اندر مختلف اور بھی کئی پہاڑیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہیرا میں جاتے، جو ہیرا ہے وہ بھی ایک پہاڑی کا نام ہے جہاں پر قرآن کی آیت نازل ہوئی اور آپ کی نبوت کا جو پہلے اعلان ہوا۔ ایسے وہاں پر جو یہ سارا کا سارا پہاڑی علاقہ ہے۔ تو یہ ہے نئی چیز بتانا۔ اب آتے ہیں اس صورت کی طرف، صورت کے اصلوز کی طرف۔ اس کے اصلوز، اس کے حاصلات تعلم یہ ہے کہ سورۃ اللہب کا تعارف کروا سکیں۔ سب سے پہلی چیز کہ سورۃ اللہب کسے کہتے ہیں، اس کا تعارف کیا ہے، کیوں نازل ہوئی ہے، اور کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ دوسرا، سورۃ اللہب کے مرکزی مضامین اخذ کر سکیں، یعنی ہم ان کو طالب علم جو ہیں، بچے ہیں، وہ ان کو اس کے بارے میں اتنا معلوم ہو سکے کہ اس کے جو مرکزی مضامین ہیں وہ اخذ کر سکیں۔ تیسرا، سورۃ اللہب کا محاورہ ترجمہ کر سکیں اور اس کا فہم حاصل کر سکیں۔ یعنی یہاں پر اس صورت کے اندر بھی اس کے الفاظ، معنی اور ترجمہ یاد کرنے کا، رٹوانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کا فہم حاصل کر سکیں کہ اس صورت کے اندر یہ کچھ بیان ہوا ہے۔ آگے ہم شروع کرتے ہیں اس کا مضمون۔ اس صورت میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب کے لیے تباہی اور ہلاکت کا اعلان ہے، اور اس کے لہب یعنی دہکتے ہوئے شعلے میں داخل ہونے کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ اللہب ہے۔ اس صورت کا نام، ایک اور نام سورۃ المسد بھی ہے، جس کے معنی ہے بل کھائی ہوئی رسی۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی اعلانیہ دعوت دینے کا حکم فرمایا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم صفا کے پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ یہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو مکہ ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر ہیرا پہاڑی ہے، صفا پہاڑی ہے، صفا ہے، مروہ ہے، یعنی اس کے علاوہ اور بھی کئی پہاڑیاں وہاں پر موجود ہیں۔ تو آپ صفا پہاڑی پر آپ تشریف لے گئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے طریقے کے مطابق لوگوں کو پکار کر جمع فرمایا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے جواب دیا، بے شک ہم آپ کا یقین کریں گے کیونکہ آپ سچے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، لوگو، ایک اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں آخرت کے انجام سے خبردار کرنے آیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شان اقدس میں نازیبا کلمات کہے اور پھر بولا، اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ ابو لہب کی طرف سے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی گستاخی کی کوشش کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا اور اس میں ابو لہب کی تباہی کا ذکر فرمایا۔
یہ صحیح بخاری کے اندر اس کی مکمل روایت موجود ہے۔ سورہ لہب کا مرکزی خیال حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دشمنوں کے انجام کا ذکر ہے۔ انجام کا بیان ہے، یہ اس کا مرکزی خیال ہو گیا۔ مرکزی مضامین یا مرکزی خیال یا مرکزی مضمون یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ اس صورت میں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ ام جمیل حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی اور چغلی کھا کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو تکلیفیں پہنچایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کو دنیا و آخرت میں شدید عذاب کی بری خبر سنائی ہے۔ اس صورت کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو بھی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے دشمنی رکھے گا وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے دشمنی رکھنے والا آخرت کے عذاب کا شکار تو ہوگا ہی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ اب آتے ہیں اس کے تیسرے اصلوز کی طرف کہ سورہ لہب کے بارے میں واقفیت اور اس کا ترجمہ اور اس کا فہم حاصل کر سکیں۔ ہم یہاں پر اس کی تلاوت کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة اللہب مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب، فی جیدها حبل من مسد۔ تبت یدا، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابی لہب، ابو لہب کے، وتبا، اور ہلاک ہو جائے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ ما اغنا، نہیں کام آیا، عنہ، اس سے، مالہ، اس کا مال، وما، اور نہ ہی، کسب، جو اس نے کمایا، نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ سیصلی، ان قریب وہ جلے گا، نارن، ایسی آگ میں، ذات لہب، جو جلد شعلوں والی، وہ جلد شعلوں والی آگ میں جلے گا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی آگ میں ہوگی، حمالۃ الحطب، حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں یعنی ایندھن اٹھائے پھرتی رہنے والی ہے۔ فی جیدہا، اس کی گردن میں، حبل، ایک رسی ہے، من مسد، چھال کی بٹی ہوئی، تو اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آتے ہیں اس کے مشق کی طرف، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ کون تھے یہاں پر اس صورت کے حوالے سے؟ ابو لہب۔ ابو لہب کی بیوی کو کہا جاتا ہے ام جمیل۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا انجام بیان کیا گیا ہے سورۃ اللہب میں۔ سورۃ لہب کا ایک اور نام بھی ہے، سورۃ المسد۔ سورۃ المسد، لہب کا معنی ہے شعلہ۔ لہب کا معنی کیا ہے؟ شعلہ۔ آگے مختصر جواب دیجیے، ابو لہب کون تھا؟ ابو لہب کے بارے میں یہاں پر تفصیل سے تو نہیں لکھا ہوا، بس یہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے جن کا نام ابو لہب ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، ام جمیل کی مذمت کیوں کی گئی ہے؟
جی ام جمیل حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی اور چغلی کھا کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچایا کرتی تھی۔ اگر سوال نمبر 3 ہے، سورۃ اللہب کا مرکزی خیال لکھیں۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے انجام کا بیان ہے۔ یہ صورت کا مرکزی خیال ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے انجام کا بیان ہے۔ سورۃ اللہب کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ جی اس صورت کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ اس وجہ سے کہ اس کے تباہی اور اس صورت میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب کے لیے تباہی اور ہلاکت کا بیان ہے، اور اس کے لہب یعنی دہکتے ہوئے شعلے میں داخل ہونے کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ اللہب ہے۔ اور 5واں سوال ہے، سورۃ اللہب کے مطابق کون لوگ عبرت کا نشان بنیں گے؟ جی اس سبق کی آخری لائن ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے والا آخرت کے عذاب کا شکار تو ہوگا ہی، دنیا میں بھی اللہ اسے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے، یعنی آپ سے دشمنی رکھنے والا۔ اس کے بعد تفصیلی سوالات ہیں، سورۃ اللہب کا تعارف اور پس منظر تحریر کیجیے، اور سورۃ اللہب کے مضامین تحریر کیجیے۔ جی انشاءاللہ اس کے بعد پھر جو یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد رہ جائیں گی سرگرمیاں انشاءاللہ اب اگلے سبق میں تفصیلی طور پر سرگرمیاں برائے طلبہ اور ہدایات برائے سازہ کرام، اس پر الگ سے میرا مضمون، میں اس پر الگ سے ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ وہ اگر ان کو شامل کیا جائے تو بہت ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے ان دونوں پر، ان سرگرمیوں پر انشاءاللہ الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔